میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سننا اس کو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہہ دوں۔ جامع فاروقیہ کا امام صاحب چلا گیا، وہ تبلیغی جماعت میں چلے میں چلا گیا شعبان اور رمضان کے مہینے میں۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث رئیس المحدثین مفتی نظام الدین، مولانا تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب، مولانا حبیب اللہ مختار، مولانا جمشید صاحب، بڑے 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 علماء سب کے استاد۔ جامع فاروقیہ میں میرے برادر مکرم محمد امین مینگل کو بھی اس کا علم نہ ہو، جو میرے بہت قریبی عزیز ہیں، لیکن آج اس کو بھی بتا دیتا ہوں، بعض راز ہمارے آؤٹ ہو جاتے کبھی نہ کبھی۔ جامع فاروقیہ میں اعلان لگا کہ امام کی ضرورت ہے ہمیں، امام ہو، آواز اچھی ہو اور اذان بھی دیتا ہو، مؤذن بھی بنے اور امام بھی بنے۔ میں جامع فاروقیہ میں پڑھتا تھا، پھٹے پرانے میرے کپڑے تھے، میں چلا گیا۔ مولانا اسفندیار خان ابھی تک زندہ ہے، مفتی احمد الرحمان، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا کس طرح آنا ہوا؟ ہم تو چھوٹے درجات میں پڑھتے تھے، حضرت اقدس اوپر درجات میں پڑھاتے تھے دور حدیث، جس سے آخری سال ہے آدمی عالم بنتا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا کس طرح آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت اعلان آپ لوگوں نے لگایا کہ ہمیں کسی مؤذن کی ضرورت ہے جو جامع فاروقیہ کے جامع مسجد میں اذان بھی دے دے اور رمضان میں تراویح بھی پڑھائے، تو میں آیا ہوں۔ تو مولانا اسفندیار خان ایسے دیکھ رہا ہے، مفتی احمد الرحمان پشتو میں فرمایا دیتے ہو گورا دیتا شکل ہم ہو گورا، اس کو دیکھو اور اس کی شکل بھی دیکھو۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب بنٹھن ہو، کاٹن کے کپڑے ہوں اور جیکٹ بھی ہو، مولوی صاحب کی پگڑی ہو، تو وہ تو قیمتی ہوگا، لیکن جب پھٹے پرانے کپڑوں میں آ جائے اس کو کون پوچھتا ہے؟ تو یہ جملہ بھی میں نے سن لیا، اتنا پشتو میں سمجھتا ہوں، دیتے ہو گورا دیتا رنگ ہو گورا، اس کو دیکھو اور اس کی رنگ کو بھی دیکھو۔ حضرت نے فرمایا بیٹا کس طرح آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے اعلان لگایا مؤذن کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑی جامع مسجد ہے۔ نہیں میری داڑھی آ گئی ہے، چھوٹی سی داڑھی، بالکل ابھی ظاہر ہو گئی داڑھی۔ فرمانے لگے یہ بڑی جامع مسجد ہے، پوری دنیا ہے، آپ یہاں امامت کر سکیں گے؟ بھاگیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ نہیں بھاگیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سنا دے، وہ میں نے وہ بھی سنا لیا۔ فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، وہ بھی میں نے سنا دیا۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، 8 مقامات پوچھے، وہ میں پڑھتا رہا۔ تو اب یہ حضرات جو 2 بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رنگ مگورا خوندو ہو گیا، اس رنگ کو نہ دیکھو، پاور کو دیکھو۔ ہم نے تو کچھ کیا سمجھا تھا اور ہوا کیا؟ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر عافیت کسے دانت کی بمصیبت گرفتار آیت۔ عافیت کی پہچان اور خوشحالی کی پہچان، صحت اور تندرستی کی پہچان اس شخص کو ہوگی کہ جو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے جو گزرا ہو، جنہوں نے ان مراحل کو طے کیا ہو۔ تو آخری سوال تھا کہ بیٹا قرآن تو پکا ہے، منزل تو پکی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھائیں گے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، چونکہ میں یتیم تھا۔ فرمایا کہ آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھائیں گے؟ یہ شیخ الحدیث کے بھی ذہن میں نہیں تھا، اسفندیار خان کے بھی ذہن میں نہیں تھا۔ اور پٹھان کہتے کہ داساد ہم تیر شے، یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی ہے، یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، واپس اپنے قصے کی طرف آ رہا ہوں، تو حضرت نے فرمایا یتیمی جنہوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے۔ کہنے لگے بیٹا انہی کپڑوں میں امامت کریں گے؟ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ فرمایا انہی کپڑوں میں امامت کریں گے؟ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ انہی کپڑوں میں امامت کریں گے؟ تو میرے آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا آپ چلے جائیں، بیٹا آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، ہو گیا سارا۔ پھر سلیم اللہ خان نے، آج سلیم اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسیں، آج وہ چلا گیا، لیکن شاید کسی کو ان کے شاگردوں میں سے بھی کسی کو علم نہ ہو، انہوں نے میرے لیے کپڑے بھی بنوا دیے اور مجھے امام بھی لگوایا۔ پھر ان کا جیسے اپنا انداز تھا، تو انداز ایک دفعہ سبق پڑھاتے پڑھاتے، یہی پاکستان میں جتنے بھی اتنے بڑے مولوی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں، سب ان کے شاگرد ہیں۔ جتنے بھی بڑے مولوی، جتنا بھی بڑا آپ کہیں، کوئی بھی نہیں، سب ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، چاہے تقی صاحب ہو یا رفیع صاحب ہو یا مفتی نظام الدین ہو یا حبیب اللہ مختار ہو، یہ سب اس ابا جی کے، اس بڈھے کے شاگرد ہیں۔
ہمارے حضرت فرماتے تھے میں حیران ہوں میں حیران ہوں میں حیران ہوں. کہتے ہم نے بہت پڑھا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میں متقین کے امام بنا دو، اے اللہ متقین کے امام بنا دو. لیکن میں سلیم اللہ امام نہیں بن سکا. ایک چرواہے کا بیٹا ایک یتیم بچہ آ کر کے ہمارا امام بن گیا. میں 30 سال جامع فاروقی میں امام بنا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.